الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين في كتابه أن العاقبة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت اچھا گمان رکھنا۔ میرے بھائیوں، اپنے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے دنیا میں ان پر آزمائش لکھی ہے، کیونکہ دنیا پریشانیوں کا گھر اور آزمائشوں کی جگہ ہے۔ آزمائش برائی اور بھلائی دونوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائشوں کے ساتھ مسلمان کے بہتر طریقے کو ہمارے دین عظیم نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن کو اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے کہ اسے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے لیے بہتر ہے، خاص کر جب وہ پریشانی کی حالت میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی کی حالت میں شکر بجا لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، یعنی مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کے سارے معاملات بہتر ہیں، یہ مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی کی بات پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو صبر اچھی امید کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، اور صبر ہی سے ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشین الصبر، یعنی صبر ہی سے ہم نے اپنی بہتر زندگی پائی ہے۔ روزے داروں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور یقین کا حکم دیا ہے، اور اس پر اس نے مدد، عزت اور غلبے کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے مبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گمان رکھنے والوں کے سچے امام تھے، مثبت بات سننے کو پسند فرماتے تھے اور منفی اور بدگمانی والی بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ وخیرها الفال فی قیل وما الفعل قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، یعنی اسلام میں بدشگونی ہے ہی نہیں، اس کی بہتر چیز نیک فعل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات جسے تم میں کا کوئی سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک فعل لینے اور اپنے رب سے اچھا گمان کرنے کی سب سے واضح دلیل شاید وہ وقت ہے جو اس وقت پیش آئی جب آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور دونوں غار سور میں پہنچے۔ مشرکین مکہ ان کے پاس آ گئے اور غار کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الی قدمیہ لابصرنا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہم ثالثہما، یعنی میں نے اپنے سروں پر مشرکین کے قدم دیکھے جبکہ ہم غار میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ دیکھیے ایسا گھبرا دینے والا موقع، ایسے گھبرا دینے والے موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن، اچھی امید کرنے والا اور اپنے رب اور مولا جل وعلا سے بہتر گمان کرنے والا پاتے ہیں۔ اس اچھا گمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مشرکین کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ ناکام لوٹ گئے۔
اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا یہی حال تھا، اس کے باوجود کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائے جاتے تھے، وہ سب سے زیادہ اچھی امید کرنے والے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، اس کی قضا و قدر پر صبر کرنے والے اور اس کی مدد پر یقین رکھنے والے تھے۔ ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمارے رب نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ بھداہ مقتدی، یعنی یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اسی سے ہم فلاح پانے والوں اور کامیاب ہونے والوں میں سے بن سکیں گے۔ بزرگ و برتر اور قدرت رکھنے والے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں میں سے اور نعمت کے وقت شکر کرنے والوں میں سے بنا دیں۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے مقدر کیا اسے ہم پر رحمت و نعمت بنا دیں۔ وہی پاک ذات امید لگائے جانے کے لائق ہے اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہتر کام کرنے والا ہے، کام بنانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔